بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شعبان المعظم کا مہینہ ہے اور ایک رات بعد شب برات جلوہ گر ہونے والی ہے۔ شعبان المعظم کی 15ویں رات رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مبارک کیا تھا؟ ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر تھے، بستر پہ جلوہ گر تھے، چادر لے کے لیٹے ہوئے تھے، لیکن رات جب میری آنکھ کھلی تو آپ تشریف فرما نہیں تھے۔ مجھے فکر لاحق ہوئی تو میں نے تلاش کرنا شروع کیا تو آپ سجدے میں تھے۔ آپ نے بہت طویل سجدہ فرمایا، مجھے فکر ہوئی، میں نے ہاتھ لگایا، آپ کے پائے مبارک کو میرا ہاتھ لگا، آپ سجدے میں تھے۔ آپ نے تھوڑا سا پاؤں مبارک ہلایا، جب آپ نے سلام پھیرا تو آپ نے مجھے پوچھا تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج خلاف معمول آپ مصروف عبادت ہیں۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ جبریل میرے پاس آئے اور انہوں نے آ کے مجھے کہا کہ آسمانوں کی طرف نظر اٹھا کے دیکھیے۔ جب میں نے آسمانوں کی طرف نظر اٹھا کے دیکھی تو رحمت کے، مغفرت کے، بخشش کے سب دروازے کھلے ہوئے تھے۔ جبریل نے مجھ سے کہا کہ یا رسول اللہ، یہ وہ رات ہے کہ اس رات اللہ رب العالمین آپ کی امت کے گناہ گاروں کو بنی کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی بڑی تعداد میں بخش دیتا ہے۔ تو اس رات میں اللہ کے حضور دعا کر رہا ہوں۔ ایک روایت۔ دوسری روایت یہ ہے کہ آپ فرماتی ہیں، میں ہو سکتا ہے یہ 1 سال کی بات ہو، دوسرے سال کی بات ہو، کہ میں آپ کو تلاش کرنے نکلی، آپ مجھے کہیں نظر نہیں آئے۔ بالآخر جنت البقیع پہ میری نظر پڑی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اہل ایمان کے اس قبرستان میں، جس میں بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ کرام اور اہل بیت اور ازواج مطہرات آرام فرما ہیں، حضور وہاں کھڑے ہاتھ اٹھا کے دعا کر رہے تھے۔ واپس تشریف لائے تو میں نے سوال کیا تو پھر یہی ارشاد پاک فرمایا کہ آج بخشش کی رات ہے، مجھے امت کے لیے دعا کرنے کا کہا گیا۔ اس رات عبادت گزاروں میں اپنا نام لکھوائیں، پورے سال کا بجٹ تیار ہو جاتا ہے، کون کس کو زندگی دینی ہے، کس کو موت دینی ہے، کس کو رزق دینا ہے، کس کا رزق زیادہ کرنا ہے، کس کا رزق کم کرنا ہے۔ ارشاد پاک ہے کہ جو مانگو اللہ کی بارگاہ، اللہ کی رحمت اس رات اور لیلۃ القدر، ان 2 مبارک راتوں میں اللہ کی رحمت آسمان دنیا پہ جلوہ گر ہوتی ہے اپنی شان کے لائق، اور آواز آتی ہے کہ ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا میں اسے بخش دوں، ہے کوئی رزق طلب کرنے والا اسے رزق دوں، ہے کوئی جنت طلب کرنے والا اسے جنت۔ جو مانگے گا اللہ کی بارگاہ سے توبہ کر کے، استغفار کر کے دعا کرے گا، اللہ اس کی دعا قبول فرمائے گا۔ کوشش کریں آپ بھی اس رات 2 رکعت، 4 رکعت، 10 رکعت، جتنی توفیق ملے ضرور عبادت گزاروں میں شامل ہو جائیں۔ آپ کا نام بھی لکھا جائے گا کہ یہ اس رات اللہ کے حضور عبادت کرنے والوں میں بھی تھے، اور یہ مغفرت طلب کرنے والوں میں بھی تھے، یہ جنت اور رزق طلب کرنے والوں میں بھی تھے، یہ اچھی احسن زندگی اور احسن آخرت طلب کرنے والے بھی تھے۔ تو اللہ کریم نے بہت سارے عبادت کے طریقے صوفیاء نے، بزرگوں نے ارشاد فرمائے ہیں۔ زیادہ تر ہمارے ہاں صلاۃ التسبیح پڑھی جاتی ہے، اور صلاۃ التسبیح 4 رکعت ہیں، اور اس میں 300 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہاں تک تیسرا کلمہ، یہاں تک ایک رکعت میں 75 مرتبہ تکبیر کہہ کے، پھر تلاوت کر کے، پھر رکوع میں، پھر رکوع سے کھڑے ہو کے، پھر سجدے میں جا کے، پھر سجدے سے اٹھ کے، پھر سجدے میں جا کے، پھر اس طرح کر کے ایک رکعت میں 75 مرتبہ، پہلی 15 مرتبہ، پھر 10 چاروں رکعتوں میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تحفہ اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا، اور فرمایا اس طرح یہ نماز پڑھنے والے جو ہیں اللہ کے حضور، ان کے لیے اللہ رب العالمین 300 رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے، جن میں سے سب سے چھوٹا کام جو ان کے لیے ہوتا ہے وہ ان کی مغفرت کر دی جاتی۔
تو سارے کاموں سے بڑا کام اصل تو مغفرت ہے کہ اس رات اگر مغفرت ہو جائے، آخرت سمر جائے، اللہ راضی ہو جائے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں میں ہمارا نام شامل ہو جائے، تو اس سے بڑی سعادت اور کیا ہوگی۔ کوشش کریں جن مسجدوں میں اہتمام ہے اجتماعی عبادت میں، جن کی قبول ہوتی ہے، ان کے طفیل ہم جیسے گناہ گاروں کی بھی قبول ہو جاتی، نہیں تو اپنے اپنے گھر میں، دفتر میں، جہاں بھی آپ رات کو ہیں عبادت ضرور کریں، 2 نفل پڑھیں، 4 پڑھیں، قرآن پاک کی 1 سورت 2، جتنی توفیق ملتی ہے۔ یہ بڑی رات ہے، عبادت کی رات ہے، بندگی کی رات ہے، اللہ کے محبوب بندوں کی رات، اللہ کی رحمتوں اور عنایات اور کرم نوازیوں اور فضل و کرم کی رات۔ پاکستان کے لیے دعا کریں، امت مسلمہ کے لیے دعا کریں، اللہ تعالی حضور کی ساری امت پہ رحم فرمائے۔